شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ پسند بھی کریں گے اور یقیناً ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں عباس بھیرا سے، محمد آصف خان سعودی عربیہ سے، اور محمد اسلام بھی سعودی عربیہ سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عباس شیئر کر رہے ہیں بھیرا سے۔ عباس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے کزن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی اور سبق آموز کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 9 سال پہلے کی ہے۔ میرا کزن بالکل ینگ تھا۔ اس کو ایک دم سے عجیب و غریب سا ایک شوق اس کے اوپر طاری ہو گیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے جنات کو حاضر کرنا ہے اور میں نے ایسا عمل کرنا ہے جس سے کوئی جنات میرے قبضے میں آ جائے، میرے قابو میں آ جائے، اور پھر اس جن سے میں اپنی ساری باتیں، اپنی ساری خواہشات پوری کرواؤں گا۔ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ روکتے تھے کہ ان کاموں میں مت پڑو، ان کاموں میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میرے کزن کا نام عرفان تھا۔ ہم عرفان کو بہت زیادہ روکتے تھے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوتا، ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن اس کے سر کے اوپر ایک دھن سوار تھی۔ وہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا، ان سے معلومات لیا کرتا تھا۔ مجھے کسی عامل کا پتہ بتا دو، مجھے کسی جادوگر کا پتہ بتا دو۔ سب لوگ اس کو منع کرتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے۔ ایک دفعہ وہ ہم لوگوں کے بھیرا میں ہی ایک بہت قدیم پرانا قبرستان ہے، اس کو کسی نے یہ کہہ دیا وہاں پر ایک بوڑھا شخص آتا ہے، وہ بہت زیادہ عملیات کرتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب پتہ نہیں کسی نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس کو یہ بات کہی، یا شاید وہاں پر کوئی آتا ہوگا۔ اس کے سر پر یہ دھن سوار ہوگی کہ میں اس بوڑھے شخص کو ملوں گا۔ وہ روز 2-2 3-3 گھنٹے قبرستان میں جا کر بیٹھا رہتا تھا۔ ہم لوگوں کو جب بھی پتہ چلتا تھا ہم لوگ اس کو بلا کر واپس لے آتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا، وہ صبح کا گیا ہوا، رات کا ٹائم ہو گیا، گھر واپس نہیں آیا۔ ہم لوگوں کے گھر ساتھ ہی تھے۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت ڈھونڈا، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے کا ٹائم ہوا تو وہ گھر واپس آ گیا۔ سب نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جس کی تلاش تھی مجھے وہ مل گیا ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ تو ہم لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک بوڑھے شخص کی تلاش میں تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کو سچ میں وہ مل جائے گا۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ بوڑھا شخص مل گیا ہے، اور اس نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا ہے جس کے ذریعے میرے کنٹرول میں اب دیکھنا جنات آ جائیں گے، اور میں تم سب کو وہ کام کر کے دکھاؤں گا جو میں سوچتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے، ہم سب نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ بہت زیادہ ضدی انسان تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ اگر اس کو روکتے بھی تھے تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتا تھا اور چیزوں کا نقصان شروع کر دیتا تھا۔ اس وجہ سے ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے وہ جو کوئی عمل تھا، اس نے وہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس سے پوچھتے تھے تم کس ٹائم وہ عمل پڑھتے ہو؟ وہ ہم لوگوں سے جھوٹ بولتا تھا۔ کبھی کہتا تھا میں دوپہر میں پڑھتا ہوں، کبھی کہتا تھا میں آدھی رات میں پڑھتا ہوں، لیکن ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ رات کے کس پہر میں وہ عمل پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، تقریباً اس بات کو 11 دن گزر گئے۔ ان 11 دنوں میں وہ نہ تو کسی کو ملتا تھا، نہ ہی کسی کے سامنے جاتا تھا، نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ ہم لوگ جب بھی اس کے گھر جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے تو وہ آگے سے سویا ہوتا تھا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، اس نے عجیب و غریب کوئی عمل شروع کر دیا ہے، یہ تو سارا دن سویا رہتا ہے۔ انفیکٹ ہم لوگ رات کے ٹائم بھی اگر اس کے گھر جاتے تھے تو وہ تب بھی اپنے کمرے میں ہی بند ہوتا تھا، لائٹ آف ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا وہ سویا ہوا ہے۔ تقریباً جب 21 دن گزر گئے تو سب نے شور مچا دیا، عرفان کو کسی چیز نے مار دیا ہے۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، ہم لوگ بھاگے گئے۔ اس وقت وہ بے ہوشی میں تھا۔
اس کا جو پورا جسم تھا وہ ٹیڑھا ہوا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو کیا ہوا ہے. اس کے کمرے میں اس کی چارپائی کے پاس سے بکرے کے سر اور کچا گوشت ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر پڑا ہوا تھا. اس میں سے بہت زیادہ گندی اسمیل آ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کتنے دن سے اس کے پاس تھا. اس میں جگہ جگہ پر موم بتیاں لگائی ہوئی تھیں, جگہ جگہ پر اگربتیاں لگائی ہوئی تھیں, اور پتہ نہیں ان کے اندر اس نے سوئی کے ساتھ سی کر پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا تھا. خون کے ساتھ زمین کے اوپر کچھ نشان بنائے ہوئے تھے, اور ان کے اوپر پتہ نہیں وہ گوشت رکھا ہوا تھا یا کیا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کمرے کی حالت اتنی خراب تھی, ہم لوگ حیران تھے کہ ہم ان دنوں میں 2 سے 3 دفعہ اس کے کمرے میں گئے تھے. ہم لوگوں کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں کچا گوشت یا ایسا کچھ موجود ہے. اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ان 21 دنوں میں 2 سے 3 دفعہ وہ جب آخری کے دن تھے وہ گھر سے باہر گیا ہے, لیکن وہ واپس اس طرح سے آتا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. اس کے ہاتھ پاؤں بالکل پیچھے کی طرف مڑ چکے تھے, اور اس کی پوری زبان ایک سائڈ پر نکلی ہوئی تھی, اور تھا وہ بے ہوش. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے جسم کو پیرالائز اٹیک بھی اگر ہوا ہے تو یہ کس قسم کا اٹیک ہے. اس کے جسم کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. 2 دن ہاسپٹل میں رہا, ہر قسم کی میڈیسن دی گئی, اس کو انجیکشن لگائے گئے, اس کو ہوش نہیں آیا. بالآخر اس کو اٹھا کر گھر واپس لے آئے. جس دن اس کی اس حالت کو تیسرا دن تھا, آدھی رات کا ٹائم ہوا, تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوا. اس کے کمرے میں سے اونچا اونچا کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں. سب لوگ چونک اٹھے کہ اس کے کمرے میں سے کس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, جبکہ وہ 2-3 دن سے بے ہوش تھا. اس کے کمرے میں گئے تو وہ اپنے بستر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ہاتھ اس کے تب بھی ٹیڑھے ہی تھے. وہ عورت کی آواز میں رو رہا تھا, اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل وائٹ کلر کی ہو گئی تھیں. اس کا جو آئی بال تھا اس کا کلر بالکل ختم ہو گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آئی بال ہے ہی نہیں. سب نے چیخیں مار کر شور مچا دیا. اتنا اونچا اونچا سب چیخے, ان کے گھر میں سے چیخوں پکار کی آوازیں سن کر ہم لوگ سب آئے. اس وقت ان لوگوں نے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا ہوا تھا. ہم سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے. ان کے گھر والوں نے جب اس کا یہ حلیہ بتایا اور یہ کہا کہ وہ عورت کی آواز میں رو رہا ہے, تو پھر ہم لوگوں نے وہ ساری بات بتائی. گھر والوں کو بھی کچھ آئیڈیا تھا کہ یہ کچھ عمل وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس حد تک یہ چلا جائے گا اس چیز میں. ان لوگوں نے, اب اس کی حالت عجیب تھی, وہ اندر کمرے میں سے اونچی اونچی چیخیں مار رہا تھا عورت کی آواز میں. دنیا کا کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی لڑکا رو رہا ہے یا کوئی مرد رو رہا ہے. وہ ایک عورت تھی, بڑی ڈراؤنی آوازوں میں وہ رو رہی تھی, چیخیں مار رہی تھی, اور اپنا کوئی نام بھی لے رہی تھی. مجھے یہاں سے باہر نکالو, مجھے یہاں سے باہر نکالو, اونچا اونچا یہ کہہ رہی تھی, اور بار بار وہ دروازے کو پیٹ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا وہ دروازہ توڑ دے گا. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. فوراً سے جا کر ہم لوگ جو علاقے کے مولوی صاحب تھے ان کو بلا کر لائے. جیسے مولوی صاحب آئے, مولوی صاحب نے ساری بات سنی. ہم لوگوں نے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی. تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو قبرستان ہے وہاں پر تو ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے عمل کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو اس نے نقصان بھی پہنچایا ہے. ہم لوگوں نے 2 سے 3 دفعہ اس کو اریسٹ بھی کروایا ہے, لیکن وہ پھر باہر نکل آتا ہے. یہ اسی نے اس کو کوئی شیطانی عمل بتایا ہے, اور وہ چیز حاضر ہو کر اس کے جسم میں جا چکی ہے. اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا جو خود عامل ہو. اب ہم لوگوں کو ہاتھوں پیروں کی پڑی ہوئی تھی. وہ کمرے میں چیخو پکار اور عجیب و غریب اس کی حالت ہوئی ہوئی تھی. کبھی ایسا لگتا تھا بلی رو رہی ہے, کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت رو رہی ہے, یعنی اس لڑکے کی آواز وہ نہیں تھی. گھر والے بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے. اس کے کمرے میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ وہ اٹھا کر چیزیں مار رہا ہے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کو بہت زیادہ مار رہا ہے, جس طرح سے 2 لوگ ہیں اور اس کو وہ مل کر مار رہے ہیں. اکیلے اس ایک کمرے میں 3 سے 4 لوگوں کی آوازیں آتی تھیں, جیسے اس کو کوئی مار رہا ہے یا وہ کسی کو مار رہا ہے. عجیب منظر تھا. اتنی تو کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں جا کر کوئی دیکھ سکتا کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں. خیر ہم لوگوں کو کسی طرح سے پتہ چل گیا ایک عامل صاحب کا. ہم لوگ اس عامل صاحب کو بلا کر لائے. وہ اتنے زیادہ ایجنٹ نہیں تھے. وہ آئے تو آ کر جیسے ہی انہوں نے اس گھر میں قدم رکھا, ان کا یہ کہنا تھا یہاں پر تو ایک بہت زیادہ شیطانی قوت ہے. اس شیطانی قوت نے اس لڑکے کو جکڑا ہوا ہے, اور اس ٹائم بھی وہ اس کے جسم میں موجود ہے.
اب ہم لوگ تو اس کے کمرے میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ سارے اس گھر سے ہی باہر چلے جائیں. اگر اس گھر میں کوئی ایک شخص بھی رہا تو وہ آپ لوگوں کو جانی نقصان پہنچا دے گی. کیونکہ جب میں نے اس کو اس کے جسم سے نکالنا ہے, اس نے راستہ ڈھونڈنا ہے باہر نکلنے کا, پھر اس کے راستے میں جو کوئی بھی آیا وہ اس کو کچھ بھی نقصان دے سکتی ہے. ان کے اور ہمارے گھر کے درمیان میں ایک دیوار تھی. ہم لوگ سارے ہم لوگوں کے گھر میں چلے گئے. ان کے گھر والے بھی ہمارے گھر میں آگے, میرے ماموں کا بیٹا تھا وہ. اب اس گھر میں سے بہت زیادہ چیخو پکار ہو رہی تھی. وہ جو عامل صاحب تھے وہ اکیلے تھے, پھر ان کے جو ساتھ ان کے لوگ کچھ کام کرتے تھے, فون کر کے 3 لوگوں کو اور بلایا گیا. ٹوٹل 4 وہ لوگ تھے. اب وہ 4 لوگ اس گھر میں تھے اور ایک ہمارا وہ کزن عرفان تھا. ان لوگوں نے تقریباً 2 گھنٹے لگائے. 2 گھنٹے کے بعد وہ چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں. 2 گھنٹے کے بعد جب چیخوں کی آوازیں آنا بند ہوئی, ہم لوگوں کو کچھ حوصلہ ہوا کہ شاید کچھ ٹھیک ہو گیا ہو. جب وہ جو 2 گھنٹے انہوں نے عمل کیا تھا, اس 2 گھنٹے کے دوران اس گھر میں بار بار ایسا لگتا تھا کہ آگ جلتی ہے صحن میں. باقاعدہ آگ کی روشنی ہمیں نظر آتی تھی. دھواں نہیں تھا ہوتا, آگ کی روشنی نظر آتی تھی, اور ایسا لگتا تھا جیسے بال جل رہے ہیں. بال جلنے کی بہت زیادہ اسمیل, ہر کوئی وہاں پر وہ اسمیل سب کو آ رہی تھی جیسے بال جلتے ہیں. تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد وہ 4 عامل جو تھے, ہم لوگوں کو آواز دے کر ان لوگوں نے بلایا. جب ہم لوگ آئے, آگے سے بہت ہی ڈراؤنا منظر تھا. میرا کزن جو عرفان تھا, اس کے جسم کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جیسے اس کو اتنا مارا گیا ہے, اس کے جسم سے خون بہہ رہے تھے. ابھی بھی اس کی آنکھیں جو تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں. ابھی بھی اس کی جو آنکھوں کا بلیک آئی بال ہے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے سر کے بال جگہ جگہ سے کاٹے ہوئے تھے. اس کے ہاتھوں کی جو فنگرز تھیں وہ سٹل ٹیڑھی تھیں, اور وہ اس طرح سے خوفناک انداز میں ہنس رہا تھا جیسے پتہ نہیں وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا اس کے ذہن پر اثر ہے. اس کے جسم میں شیطانی روح تھی. شیطانی ایک جس چیز کو اس نے حاضر کیا تھا وہ ایک بہت زیادہ شیطانی قوت تھی. شیطان تھا وہ جو عورت کے روپ میں تھا اور اس کے جسم میں آ گیا تھا, جس کا اس نے عمل کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا اس نے وہ کچا گوشت کھایا بھی ہے. جو ہم نے اس کے کمرے میں کچا گوشت دیکھا تھا, اس نے وہ کچا گوشت کھایا بھی ہے. اس کی حالت بہت زیادہ خوفناک تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے 4 دن اس کا مسلسل خیال رکھنا ہوگا. اگر 3 سے 4 دن میں اس چیز نے دوبارہ اس پر حملہ کیا تو وہ اس کو جانی نقصان دے دے گی. آپ لوگوں کو ان 3 سے 4 دن میں اپنے گھر میں قرآن پاک لگاتار پڑھنا ہے. کوئی بھی ایسا ٹائم نہ ہو کہ جس ٹائم قرآن پاک پڑھنے سے آپ لوگ رک جائیں. جس ٹائم آپ لوگ روکتے گئے اس نے حملہ آور ہو جانا ہے, اور وہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی. وہ جو کچھ بھی کہے گی اس کو ہی کہے گی. پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو جتنا بھی جس گوشت پر وہ عمل وغیرہ کرتا رہا تھا وہ ساری چیزیں صحن میں جلائیں. ان کی بہت زیادہ عجیب اسمیل آ رہی تھی. اس گھر میں جانا مشکل ہوا تھا. 4 دن ہم لوگوں نے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی. ہم لوگوں نے باری بنا لی تھی. ہم لوگ سارے جتنے بھی ہم لوگ خاندان کے لوگ تھے, 4 دن ہم لوگوں نے لگاتار قرآن پاک پڑھا. 4 دن میں بہت زیادہ آسمانی پرندے, بہت زیادہ جانور رات کے ٹائم گھر کے باہر بھونکتے تھے, ڈراؤنی آوازیں نکالتے تھے. سارا دن آسمان کے اوپر جیسے چیل کوے ہوتے ہیں ان کے گھر کے اوپر گھومتے رہتے تھے. وہی بلا اور آفتیں تھیں. 4 دن کے بعد اس کی آنکھیں کچھ ٹھیک ہوئی. 4 دن نہ اس نے کوئی پانی مانگا نہ اس نے کچھ کھایا. وہ جیسے اس کو چھوڑ کر گئے تھے ویسے اس کمرے میں وہ بیٹھا رہا تھا پورے 4 دن. ہم لوگ حیران ہوتے تھے یہ تھکتا نہیں ہے. بس وہ اتنا کرتا تھا کہ اپنا سر اپنی ٹانگوں کے بالکل اینڈ تک لے جاتا تھا. عجیب و غریب اس کی حالت تھی. اس کمرے میں ہمیں تو جانا منع تھا. ہم لوگ باہر ہی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے. کبھی اندر سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. اب جو ہنسنے کی آوازیں تھیں وہ مرد کی تھیں. 4 دن تو گزر گئے. 4 دن کے بعد وہ عامل ہمارے ساتھ رابطے میں رہے. وہ پیچھے سے پڑھائی بھی کر رہے تھے. پھر وہ آئے, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کے اوپر پانی پھینکا. اس پانی کو دم کیا پہلے, اس میں کچھ تعویذ ڈالے. اس کے بعد جیسے اس کے اوپر پانی پھینکا اس کے جسم میں سے دھواں نکلنے لگ گیا. اونچی اونچی چیخیں مارنے لگ گیا. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی سینسز واپس آ رہی ہیں. پھر وہ بار بار یہ کہتا تھا مجھے بچا لو مجھے بچا لو. وہ بہت ڈراؤنی ہے. اس کی شکل ایسی ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں. اب بار بار اس کے نام لے رہا تھا. وہ اس کا کوئی مخصوص نام بھی تھا, میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. خیر میرے کزن کی کچھ حالت بہتر ہوئی. تقریباً 1 سال لگا تھا اس کو نارمل ہوتے ہوئے. اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا.
وہ چیخیں مارتا تھا، اس کو ایسا لگتا تھا وہ چیز اس کے پاس آ جائے گی. وہ سارا دن ساری رات ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا. کبھی کھانا مانگ لیتا تھا، کبھی نہیں مانگتا تھا. 1 سال وہ جو عامل تھے ان کا وہ علاج کرتے رہے. اس کو باقاعدہ اس کے ہر 21 دن کے بعد اس کے تعویذ چینج ہوتے تھے. ہر 21 دن کے بعد اس کو ہم ان کے پاس لے کر جاتے تھے. بہت زیادہ صدقے خیرات کیے، بہت زیادہ عبادت کی، بہت زیادہ اللہ سے مدد مانگی، تب جا کر میرا کزن ٹھیک ہوا. تقریباً نارمل ہوتے ہوتے بھی اس کو ٹائم لگ گیا تھا. اس کے بعد جب اس کے آگے کسی بات کا نام بھی لیتے تھے تو وہ چیخیں مار کے رونے لگ جاتا تھا. پھر وہ بڑے توبہ کے نفل پڑھتا تھا، اللہ سے معافیاں مانگتا تھا. شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا بعد میں. لیکن اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس نے داڑھی رکھ لی، باقاعدہ اس نے حفظ کیا قرآن پاک. اس کے بعد 5 وقت کی نماز شروع کر دی. اور ہر کسی کو یہی کہتا تھا کہ کبھی ان چیزوں میں نہ جاؤ. یہ میرے کزن کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عباس صاحب کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز جو لوگ بھی ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، ان چیزوں کو حاصل کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان کے پیچھے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہیں. بہت ساری عبادتیں، بہت سارے چلے کرنے کے بعد وہ اس قابل بنتے ہیں، اگر وہ زندہ بچ جائیں تب تک، کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ انوالو ہو سکیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی نیم بھول گیا مجھے، محمد آصف خان شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ سے. آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ایک عامل نے شیئر کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص تھا جو خود عالم تھا. اس کو اس کی بیوی کے مرڈر میں اریسٹ کیا گیا، جبکہ وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کا مرڈر کیا ہی نہیں. وہ خود عالم تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے شوق پڑ گیا تھا شیطان پر تحقیق کرنے کا. میں نے اس کے بارے میں پڑھائیاں شروع کر دیں. میں نے دن رات پڑھائیاں شروع کر دیں. میں سب کچھ بھول گیا تھا. میں شیطان کو حاضر کرنا چاہتا تھا، شیطان پر تحقیق کرنا چاہتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا جب میں واپس آیا اپنے گھر میں اپنے کام سے، تو میری بیوی میرے ساتھ، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، وہ میرے ساتھ بیٹھی تھی. ہم لوگ بات کر رہے تھے، بالکل نارمل انداز میں بات کر رہے تھے. ایک دم سے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے اس جگہ کے اوپر کچھ دھواں سا محسوس ہوا. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میری بیوی کا سر تن سے جدا تھا. اس کا کس نے مرڈر کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. میں اس بات کو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں. اس کو اس کی بیوی کے مرڈر میں اس کو اریسٹ کر لیا گیا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، جبکہ وہ یہ کہتا تھا میں نے یہ نہیں کیا. ہاں میں نے ایک عمل ضرور کیا تھا، میں نے شیطان کو حاضر کرنے کا عمل کیا تھا، اس پر تحقیق کرنے کا عمل کیا تھا. شاید وہ اس ٹائم اس کی حاضری کا وقت تھا، شاید وہ حاضر ہو چکا تھا تو اس نے یہ کام کر دیا. یہ ایک سٹوری تھی جو محمد آصف خان نے سعودی عربیہ سے شیئر کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا یہ کتنے % ٹرو ہے یا یہ جھوٹی کہانی ہے، لیکن ایک عامل تھے جن سے میں نے یہ سٹوری سنی اور آپ تک شیئر کی. بہت شکریہ محمد آصف خان آپ کا. محمد آصف خان بیسکلی رحیم یار خان سے ہیں اور سعودی عربیہ سے ہمیں سٹوری شیئر کر رہے تھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں جدہ سے، بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہیں. محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک بزرگ نے میرے ساتھ شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے. تب وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو ٹرانسپورٹ ہوتی تھی وہ ایک مخصوص جگہ تک آپ کو جا کر اتار دیتی تھی. آگے جو گاؤں کے کچے راستے ہوتے تھے ان پر پیدل ہی جانا ہوتا تھا. ہم لوگ 2 لوگ تھے. ہم لوگوں نے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا. جیسے ہی ہم لوگوں کو اس بس نے گاؤں کی حدود پر اتارا، ہم لوگ اس کچے راستے سے گاؤں کے راستے میں جا رہے تھے، گاؤں کی آبادی کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ ایک کچا راستہ تھا جس کی دونوں سائڈوں پر بہت بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے کھیت کھلیان تھے. وہ جگہ ایسی لگ رہی تھی جیسے جنگل کا راستہ ہو. ہم لوگ جب وہاں سے گزر رہے تھے ابھی رات ہو چکی تھی، تقریباً اتنی ہی روشنی تھی کہ بامشکل ہم لوگوں کو راستہ نظر آ رہا تھا. ایک مخصوص جگہ پر جب ہم لوگ پہنچے تو ہم نے دیکھا ہم لوگوں کے سامنے درختوں میں سے ایک بہت ہی ڈراؤنے چہرے والی کوئی مخلوق آ کر کھڑی ہو گئی ہے.
اس کا جو قد تھا وہ کافی زیادہ دراز تھا، اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور اس کے جسم پر بالکل معمولی سا لباس تھا۔ اس نے ہمیں یہ کہا کہ اگر یہاں سے گزرنا ہے تو پہلے میرے ساتھ تم لوگوں کو لڑائی لڑنی ہوگی، کشتی لڑنی ہوگی، تب تم لوگوں کو یہاں سے جانے دوں گا۔ میں بزرگ تھا، ہم لوگوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے۔ وہ تو دیکھنے میں ایک بہت ہی قداور دانو لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 منٹ سگریٹ پی لوں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ میں نے اس کو بھی یہ کہا کہ تم بھی سگریٹ پی لو۔ جیسے میں نے سگریٹ سلگائی اور وہ سلگتی ہوئی سگریٹ میں نے اس کو دی، اس نے وہ سگریٹ پکڑ لی۔ وہ سگریٹ پکڑ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ سگریٹ کا جو پورا پیک ہے یہ تم مجھے دے دو، یہ مجھے چاہیے، اور ساتھ مجھے اس کے تم ماچس بھی دے دو۔ میں نے اس کو ماچس اور وہ سگریٹ کا جو پورا پیک تھا وہ دے دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر عجیب طرح سے خوش ہو گیا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ جاؤ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے تم سے لڑائی نہیں لڑنی۔ ہم لوگ جب اس جگہ کو کراس کر کے اس آبادی میں پہنچے، وہاں کے گاؤں کے لوگوں سے ہم نے یہ بات شیئر کی، یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور یہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم وہاں سے زندہ بچ کر آ گئے ہو۔ وہ جو راستہ ہے وہاں پر ایک بہت ہی ڈراؤنے جن کا بسیرا ہے، لیکن وہ جن جب بھی کسی کے پاس کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو آگ سے ریلیٹڈ ہو، وہ اس سے نہیں ڈرتا، وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا، وہ اس کو جانے دیتا ہے۔ ہم لوگ مسلم تھے، وہ جس گاؤں میں ہم لوگ گئے تھے وہ نان مسلم کمیونٹی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو چیز ہے اگر اس کو کوئی ایسی چیز دے دی جائے جو آگ سے ریلیٹڈ ہو، وہ اس شخص کو وہاں سے زندہ سلامت جانے دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ہم لوگ وہاں سے خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے جدہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا، آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ لسنرز، چاہے کوئی بھی دور ہو، آج کل کا دور ہو یا پرانا دور ہو، جنات ہر دور میں ہوتے ہیں۔ بنی نوع انسان سے پہلے جنات وجود میں آئے تھے، اس کے بعد جب انسان تخلیق ہوئے تو اللہ کے حکم سے جنات کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ انسانوں کی جگہ کو چھوڑ کر غاروں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں اور جو ایسے ویران جگہ ہوتی ہیں وہاں پر چلے جہاں پر انسان نہیں رہتے۔ پھر جب انسان وجود میں آیا، اللہ نے جب انسان کو بنایا، انسان کو عقل دیا، انسان نے آبادیاں سٹارٹ کر دیں، پہلے گاؤں بنے، پھر شہر بنے، پھر انسان جنات کی جگہوں پر آباد ہونا شروع ہو گئے، تو وہ جنات انسان کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ جس دور میں بھی آپ چلے جائیں جنات کا وجود ہے، آج کل کے دور میں بھی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کریں، ان چیزوں سے الجھنا نہیں چاہیے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان چیزوں کے وجود پر بس یقین رکھا کریں کہ یہ چیزیں ہیں اور اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ نماز پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر اپنی حفاظت کی دعا کیا کریں اور اللہ سے رحم مانگا کریں۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسی مخلوق کے بھیانک حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، وہ بھی ہارر سٹوری چینل ہے، اور نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے، آج اس پر میں ولاگ بھی پوسٹ کروں گی، اس کو بھی جا کر ضرور وزٹ کریے گا، اس چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ آئی ایم سوری، میرے پاس ایک میسیج تھا، مجھے کسی نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کی امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، شاید ان کی فیملی میں سیم ڈے پر 2 فوتگیاں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے ان کی امی کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ میرے کسی لسنر نے یہ کومنٹ کیا تھا اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے کے لیے، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو زندگی سے تندرستی عطا کریں۔ ایسے صدمے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو ان کو اس طرح سے محسوس ہوتے ہیں کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ بھی نہ بچیں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی چیز ہے، جب اللہ چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اللہ آپ کی والدہ کو
لمبی زندگی عطا کرے، وہ آپ کے سر پر سلامت رہیں، اللہ انہیں حوصلہ، ہمت اور صحت تندرستی عطا کرے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ کمنٹ میں نے پرسوں کا پڑھا ہوا ہے، کل میں نے سٹوری ریکارڈ نہیں کی اس لیے میں دعا نہیں کروا سکی، آج میں دعا کروا رہی ہوں۔ میں سب کے والدین کے لیے، سب کے بہن بھائیوں کے لیے، سب کی اولاد کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔